بسم اللہ الرحمن الرحیم وجنایت الراہن علی الرہن مضمونۃ وجنایت المرتہن علیہ تسقط من دینہ بقدرہا وجنایت الرہن علیہما مالہما حدر۔ اب تین صورتیں ہیں۔ مہر اللہ نے جو ہے وہ کیا ہے میرے سے قرضہ لیا 1000 روپے اور بدلے میں جو ہے وہ ایک غلام جو ہے میرے پاس رکھوا لیا، ٹھیک ہے۔ مثلا کیا نام ہے، غلام رسول کو میرے پاس رہن رکھوا دیا۔ اب مہر اللہ نے غلام رسول کا جو ہے وہ کیا ہے ہاتھ کاٹ دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب ہاتھ کاٹنے سے غلام کی قیمت میں جتنی کمی آئے گی، ٹھیک ہے نا، تو اتنی قیمت پیسے دے گا، وہ دوبارہ رہن ہوگا اس کے بدلے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں نے ہاتھ کاٹ دیا غلام رسول کا، ٹھیک ہے، تو اس کی قیمت میں جتنی کمی آئے گی اتنا میرے قرضے سے ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر غلام الرسول نے ہاتھ کاٹ دیا اس کا مہر اللہ کا، تو پھر مہر اللہ تو اس کا آقا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اپنا غلام ہے اور اس کی جنایت کا ذمہ دار یہ ہے، بھر کے یہ دے گا، یہ خود کو کیا بھر کے دے گا؟ نہیں یہی بات سمجھ، خود کو سمجھائی بات۔ اب غلام رسول نے میرا ہاتھ کاٹ دیا مثلا، تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک یہ بھی حدر ہے، یہ بھی حدر، سمجھتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، حدر ہے۔ یعنی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مرتہن کے پاس جو غلام رکھا ہوا ہے نا، سمجھا، یہ اس پر کوئی یہ کسی اور کا ہاتھ کاٹ دے تو مرتہن پر لازم ہے اس کو چھڑوانا اور اس کا معاملہ کرنا۔ تو جس طرح راہن ہے، مرتہن کا قبضہ بھی مالک کی طرح ہی ہے، سمجھا۔ تو جب یہ کسی اور کا ہاتھ کاٹ دے تو چھڑانا مرتہن کے ذمہ ہے، تو یہ خود مرتہن کا ہاتھ کاٹ دے تو مرتہن اپنے آپ سے چھڑائے، اپنے آپ سے جنایت بھرپائی کیسے کرے گا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اتنا جو ہے جتنا مرتہن کے اوپر جو اس نے جو ہے وہ جنایت کی ہے نا، اس صورت میں وہ حدر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ معتبر ہے، سمجھا۔ تو وہ غلام جو ہے نا، جنایت کے بدلے میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو دیت بھر کے دے، لیکن عام طور پر دیت سے غلام کی قیمت کم ہوتی ہے، وہ غلام ہی اس کو مل جاتا ہے جس کا ہاتھ کاٹا ہے، غلام ہی اس کو مل جاتا ہے جس کا۔ اب کیا ہے، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے تو اب یہ غلام میرا ہو گیا، کیا ہو گیا، غلام میرا ہو گیا۔ اور اگر میں چاہوں تو رہن ساقط کر دوں، رہن ختم ہو گیا، اب یہ میرا ہے، مجھے قرض الگ سے دے دے، سمجھا۔ اور اگر مرتہن چاہے، کہے تو کہے کہ نہیں، بس یہ قرضہ ساقط نہیں کرتے، یہ غلام میرے پاس ہی رہے، ٹھیک ہے، اب قرضہ دے کے میں کیا ہے واپس کروں گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ مرتہن کو اختیار ہے، بات آئی سمجھ میں؟ کہتے ہیں جنایت الراہن علی الرہن مضمونۃ، جنایت راہن کی رہن پر مضمون ہے، یعنی اس نے اگر اپنے غلام کا ہاتھ کاٹا ہے تو اتنے پیسے دے گا، وہ میرے پاس واپس رہن ہوں گے۔ اور جنایت مرتہن کی رہن پر، یعنی غلام رسول کا میں نے ہاتھ کاٹ دیا تو تسقط من دینہ بقدرہا، ساقط ہو جائے گا اس کے قرضے میں سے اس کے بقدر۔ وجنایت الرہن علیہما، ہاتھ اور رہن کی جنایت جو ہے ان دونوں پر، کس پر؟ راہن اور مرتہن پر، وعلی مالہما، اور ان کے مال پر حدر، کیا ہے، راہن پر تو حدر ہے لیکن مرتہن میں آگے اختلاف بتا رہے ہیں۔ حاضر عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ کے نزدیک صاحبین کہتے ہیں کہ جنایت رہن کی مرتہن پر معتبر ہے، کیا ہے، لأنہا حصلت علی غیر مالکہ، کیونکہ یہ جنایت اپنے مالک کے علاوہ دوسرے پر حاصل ہوئی ہے۔ وفر اعتبار، اور اعتبار کرنے میں فائدہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مل جائے گا، دیا جائے گا جنایت کے بدلے میں مرتہن کو غلام، ٹھیک ہے۔ فإن شاء الراہن والمرتہن، اگر چاہیں تو راہن اور مرتہن باطل کر دے رہن کو، ودفع بالجنایت الی المرتہن،
اور وہ دے دے جنایت کے بدلے میں مرتہن کو غلام. فإن قال المرتہن، اگر مرتہن کہے لا اطلب الجنایا، میں جنایت طلب نہیں کرتا، تو فهو راہن علی حالہ، وہ اپنے حال پر رہن رہے گا. سمجھا؟ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الجنایت حصلت فی زمان المرتہن، کہ جنایت جو حاصل ہوئی ہے مرتہن کی ذمہ داری میں، مرتہن کے زمان میں، فعلیہ تخلیصہ، اور مرتہن پر ہی لازم ہے اس کو چھڑانا. فلا یفید وجوب الزمان، لہذا وجوب زمان فائدہ نہیں دے گا. لہو مع وجوب التخلیص، تخلیص کے وجوب کے ساتھ. بات آئی سمجھ میں؟ علیہ، اس پر تخلیص واجب کس پر ہے؟ اسی پر ہے. فمن رہنا عبدا یعدل الفا، اب کیا ہوا، اس نے وہی غلام رسول میرے پاس رہن رکھوایا، 1000 قرضہ تھا، 1000 روپے اس کی قیمت تھی. اب بعد میں غلاموں کے ریٹ کم ہو گئے اور اس کی قیمت ہو گئی 100 روپے. کیا ہو گئی؟ اب کسی آزاد آدمی نے اس کو قتل کر دیا، غلام رسول کو قتل کر دیا. تو اب قتل کرنے میں جو ہے اگر خطاً قتل ہو تو اس صورت میں وہ قیمت بھر کے دیتا ہے. غلام کی کیا بھر کے دیتا ہے؟ اب اس نے مجھے 100 روپے دیا، اس نے کیا ہے، ہاں آزاد آدمی نے 100 روپے دیا، قیمت 100 روپے دیا. اب میرا 900 روپے دین گیا، 100 روپے دین میں سے میرے پاس وصول ہو گئے. آئی بات سمجھ میں؟ وعلیکم السلام. فمن رہن عبدا یعدل الفا، جس نے رہن رکھا غلام جو 1000 کے برابر تھا، بألف، 1000 کے بدلے میں ہی، مؤجل، لیکن وہ کیا ہے، اس کی مدت بعد میں دینے تھے، اس کی تاریخ مقرر تھی. فصارت قیمتہ 100، اس غلام کی قیمت کیا ہو گئی، 100 ہو گئی، 100. فقتلہ رجل، پس قتل کیا اس کو ایک آدمی نے، وغرم 100، اور اس نے 100 روپے بھر کے دے دیے. وحل اجلہ، اور اس کا وقت جو ہے وہ دین کا پورا ہو گیا، تو قبضہ کرے گا مرتہن 100 پر، کیا 100 پر اپنے حق میں سے، اور باقی کیا ہو جائے گا، باقی. لأن نقصان الساری، کیونکہ قیمت کی نقصان نہیں واجب کرتا دین کے سقوط کو ہمارے نزدیک. امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے. فإذا كان الدين باقيا ويد المرتهن يد الاستيفاء فيصير مستوفيا للكل من الابتداء. یاد رکھو ہمارے یہاں اعتبار ہوتا ہے اس وقت کا جس وقت میں نے غلام پر قبضہ کیا. اس وقت اس کی قیمت 1000 تھی، کیا تھی؟ جب اس کی قیمت 100 ہو گئی تو پھر بھی دوبارہ جو ہے وہ غلام جو ہے وہ 1000 کے بدلے میں ہی رہن ہوگا، اور اس کو وہ غلام واپس کر کے مجھے 1000 لینے ہیں. تو ابتدا کا اعتبار ہوتا ہے. اب جب غلام ہلاک ہو گیا تو ایسے ہوگا کہ گویا کہ ابتدائی قیمت میں ہلاک ہوا، ابتدائی قیمت میں، کیونکہ مرتہن پر واجب ہے کہ اس کو بچائے، ٹھیک ہے نا. جب ابتدائی قیمت اور وہ 1000 پہ، اور وہ کیا ہے، تو گویا کہ 1000 کے بدلے میں ہلاک ہو گیا. لیکن ایک 100 روپے چونکہ مل گیا اس کو، آئی مرتہن کو مل گیا ہے، تو لہٰذا 100 روپے وہ مرتہن کو ملے گا قرضے میں سے، باقی 900 روپے ختم ہو جائیں گے. سمجھا؟ فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَاقِيًا، جب قرضہ باقی ہے، وَيَدُ الْمُرْتَهِنِ، اور مرتہن کا قبضہ يَدُ الْاِسْتِفَاء، وصولی کا قرضہ ہے، فَيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِكُلٍّ، تو وہ وصول کرنے والا ہوگا پورے قرضے کو، من الابتداء، کہاں سے، ابتدا سے. وَإِنْ بَاعَهُ بِأَمْرِهِ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ رَجَعَ بِمَا بَقِيَ. چلو بھائی آگے پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.